السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تمام ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کی جائز تمناؤں کو قبول فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ رب العزت کے ایک ایسے مبارک اور ببرکت نام کا وظیفہ بتانے والے ہیں کہ اگر آپ حضرات اس وظیفے کو کر لیتے ہیں اور اپنے اوپر دم کر لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی تکلیف آپ کو چھو نہیں سکتی۔ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا بھی ہوں گے، آپ کسی پریشانی میں ہوں گے، کسی تکلیف میں ہوں گے اور اس نام مبارک کا برد کر لیں گے تو اللہ رب العزت اس پریشانی کو دور فرما دے گا، آپ کی تکلیف کو دور فرما دے گا، آپ کی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ پیارے دوستو، یہ نام مبارک اتنا زیادہ مبارک اور ببرکت ہے کہ اگر کوئی شخص اس نام مبارک کو پڑھ کر کسی جگہ بھی چلا جاتا ہے، سفر پہ چلا جائے یا پھر اپنے دشمن کے یہاں پر بھی چلا جائے، اگر اسے دشمن کوئی خطرہ پہنچانا چاہے گا تو ہرگز کوئی خطرہ نہیں پہنچا سکے گا۔ پیارے دوستو، بہت ہی زیادہ مجرب اور بہت ہی زیادہ پر اثر وظیفہ ہے۔ ہم آپ کو اس وظیفے کے چند فائدے بتاتے ہیں کہ آپ حضرات اس وظیفے کو اپنے کس مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ نام مبارک اتنا زیادہ برکت والا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھ لے یا پھر اس کو لکھ کر اپنے گلے میں تعویذ بنا کے ڈال لے تو ہر طرح کا نقصان اور ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کی مصیبت سے وہ محفوظ رہے گا۔ دنیا کی کوئی بھی پریشانی اسے چھو نہیں سکے گی۔ اگر کسی بھی کام میں جائے گا، کسی بھی کام پر ہاتھ لگائے گا، کسی بھی کام کو شروع کرے گا تو اللہ رب العزت اسے اس کام میں کامیابی عطا فرمائے گا اور اس کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس نام مبارک کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شہر میں یا کسی گاؤں میں چلا جائے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی غیب سے مدد کرے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے غیب سے رزق عطا فرمائے، تو وہ اس نام مبارک کو فجر کی نماز کے بعد میں پڑھتا رہے، دم کر لے اپنے اوپر، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا اور اس کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ پھر دوستو، اگر کوئی شخص ایسا ہے، ہمارے کوئی بھائی ایسے ہیں جن کا دشمن انہیں کوئی خطرہ پہنچانا چاہتا ہے، جنہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، تو اگر آپ حضرات اس وظیفے کو کر لیتے ہیں، اس نام مبارک کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتے ہیں یا پھر اس نام مبارک کو لکھ کر آپ تعویذ بنا کے اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں، تو آپ کا دشمن کبھی بھی آپ کے اوپر کوئی خطرہ نہیں پہنچا سکے گا، آپ کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں دے سکے گا۔ اگر آپ کا دشمن آپ کے اوپر کبھی کوئی جادو کروانا بھی چاہے گا تو وہ جادو آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گا، اس جادو کا آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ الٹا اس جادو کا اثر آپ کے دشمن کے اوپر ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، بہت ہی زیادہ مبارک اور مجرب وظیفہ ہے۔ آپ حضرات اس وظیفے کو ضرور کریں کیونکہ یہ وظیفہ ہمارے اور آپ کے بزرگان دین کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ ایک کتاب ہے ام الخیر کے نام سے، آپ حضرات اس کتاب کو کھولیں گے اور اس وظیفے کو جب اس کتاب میں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس وظیفے کی کتنی زیادہ برکتیں، کتنی زیادہ فضیلتیں ہیں۔ جس نے بھی اس وظیفے کو کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی جائز تمناؤں کو قبول فرما لیا ہے، اس کے ناممکن کام کو بھی ممکن میں تبدیل کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، دیر نہ کرتے ہوئے ہم آپ کو اس وظیفے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کتنے دن تک کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب چاہیں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ سفر پہ جا رہے ہیں کہیں پر، اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے بھی اس نام مبارک کو ورد کر سکتے ہیں، اس نام مبارک کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ رات کو سونے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت ہر بلا سے محفوظ فرمائے، ہر جادو سے محفوظ فرمائے، تو آپ اس نام مبارک کو پڑھ کے اپنے اوپر دم بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے کوئی بچے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہیں نظر لگ جاتی ہے، یا پھر چھوٹے چھوٹے بچے رات کو روتے بہت زیادہ ہیں، تو آپ حضرات اس نام مبارک کو پڑھ کے اگر ان چھوٹے بچوں پہ دم کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں ہر طرح کی نظر بد سے محفوظ فرمائے گا اور انہیں ہر طرح کے جادو آسیب سے محفوظ فرمائے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے تو آپ حضرات کام شروع کرنے سے پہلے، جو بھی کام کریں اس کو شروع کرنے سے پہلے اس نام مبارک کو پڑھ کے دم کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا اور آپ کے اس کام کو بنا دے گا جس کام میں آپ ہاتھ لگائیں گے۔ پھر دوستو، اس نام مبارک کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حضرات جب بھی اس نام مبارک کو پڑھیں، چاہے سفر پہ جائیں یا پھر سونے سے پہلے پڑھیں یا پھر اپنے بچے کے اوپر دم کریں یا پھر کسی کام کو شروع کرنے کے لیے جائیں، تو اس نام مبارک کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حضرات نے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو بھی درود پاک آپ کے یاد ہو۔ اگر درود ابراہیمی آپ کے یاد ہے تو آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی آپ حضرات بخوبی جانتے ہوں گے، وہ درود جو نماز میں اتحیات کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلتیں، بہت زیادہ برکتیں ہیں، اتنی زیادہ برکتیں ہیں کہ اگر کوئی شخص وظیفے کے شروع میں یا کسی بھی نام کو ورد کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے وظیفے کو اور زیادہ برکت والا بنا دیتا ہے اور اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ پھر دوستو، اگر آپ کے درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو جو درود پاک آپ کے یاد ہو آپ حضرات وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے، آپ حضرات اس درود پاک کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد میں 41 مرتبہ یا پھر آپ چاہیں 100 مرتبہ
اس نام مبارک آپ نے ورد کرنا یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو. آپ نے یا حفیظو کا چاہیں تو 41 مرتبہ ورد کر لیں، چاہیں تو 100 مرتبہ ورد کر لیں، لیکن 41 مرتبہ سے کم آپ نے اس نام مبارک کو نہیں پڑھنا ہے. جب بھی آپ پڑھیں یا 41 مرتبہ پڑھیں یا پھر 100 مرتبہ اس نام مبارک کا ورد کر لیں. 100 مرتبہ کر لیں گے تو اس وظیفے کے فائدے اور زیادہ آپ کو ملیں گے اور زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی. تو اس لیے اب حضرات اس نام مبارک کو 100 مرتبہ ورد کریں، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو. اس کے بعد میں 11 مرتبہ آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھی تھی. وہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ نے اپنے اوپر دم کر لینا ہے. آپ کسی بھی کام کے لیے نکلیں یا پھر رات کو سونے کے لیے جب جائیں آپ اپنے بستر پر لیٹ جائیں تو لیٹ کے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں. آپ نے اپنے سینے پہ دم کرنا ہے. اپنے ہاتھوں پہ دم کرنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو اپنے پورے شریر پہ پورے جسم پہ پھیر لینا ہے جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے ہیں. اگر آپ نے اس لیے کیا ہے کہ آپ کے بچے رات کو روتے بہت زیادہ ہیں، انہیں نظر لگ جاتی ہے، یا پھر آپ کے گھر پہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے، گھر والوں کے اوپر جادو ہے، تو آپ نے ان کے اوپر دم کر دینا ہے. اور یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے. یہ وظیفہ 1 دن 2 دن یا 4 دن کا نہیں ہے، بلکہ آپ چاہیں تو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، ہمیشہ اس وظیفے کو کرتے رہیں. یا آپ نے یہ وظیفے کو اس لیے کیا ہے کہ آپ کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ حضرات اس وظیفے کو کر لیں. اللہ رب العزت آپ کے بگڑے کاموں کو بنا دے گا. ناممکن سے ممکن کام آپ کا بن جائے گا، ناممکن سے ناممکن کام آپ کا بن جائے گا. ہر بڑی مشکل آپ کی دور ہو جائے گی، ہر پریشانی سے آپ نجات پالیں گے. آپ کی ہر بڑی سے بڑی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. میرے دوستو، اگر کوئی ایسی دعا ہے آپ کی جو آپ رب کی بارگاہ میں مانگتے رہتے ہیں لیکن وہ دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی ہے، تو آپ حضرات اس نام مبارک کو پڑھ کر رب کی بارگاہ میں سچے دل سے یقین کے ساتھ میں دعا کریں. اللہ رب العزت آپ کی دعا کو فوراً قبول فرما لے گا. اور آپ حضرات اگر اس وظیفے کو روزانہ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں تو 1 مرتبہ آپ نے پاکی حاصل کرنے کے بعد میں نماز جیسا وضو کرنے کے بعد میں اس نام مبارک کو کسی کاغذ پہ 7 مرتبہ لکھ لینا ہے. اور لکھنے کے بعد میں اس کاغذ کو تعویذ کی شکل میں بنا کے کسی کپڑے میں سل کے اپنے گلے میں ڈال لینا ہے. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے گا. آپ جہاں بھی جائیں گے آپ ہر مصیبت سے محفوظ رہیں گے، ہر پریشانی سے محفوظ رہیں گے. سفر پہ جائیں گے اللہ رب العزت آپ کے سفر کو آسان فرمائے گا اور آپ کو سفر میں ہونے والے تمام حادثات سے محفوظ فرمائے گا. اگر آپ کا دشمن آپ کے اوپر کوئی خطرہ پہنچانا چاہے گا یا آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے گا تو اللہ رب العزت آپ کو ان پریشانیوں سے، ان تکلیفوں سے محفوظ فرما لے گا. تو دوستو، بہت ہی زیادہ پر اثر وظیفہ ہے. آپ حضرات اس وظیفے کو ضرور کریں. دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور صدقے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو اپنا سمجھ کے سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.